ہدایت ملے گا جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تو مقام مصطفیٰ پہلے ہے اور نظام مصطفیٰ بعد میں ہے۔ تو جو مقام مصطفیٰ کو نہ جانے اسے نظام مصطفیٰ کی برکات نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ جو مقام مصطفیٰ کو نہ جانے وہ کتاب کی معانی کی عظمتوں کو جان ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو اسی قرآن کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ مچھلی والے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، بعد میں جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے، اور جن کو شیخ الہند کہتے ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے، اور مولانا فتح محمد جالندری نے یہ ترجمہ کیا کہ اور مچھلی والے نبی یونس جب وہ قوم سے ناراض ہو کر گئے تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں گے۔ تو عربی تو آ گئی نا ان کو، عربی آتی تھی، قرآن کا ترجمہ کیا۔ ہم لوگ تو گناہگار ہیں نا، کیا ہم میں سے کوئی آج بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہم کو پکڑ نہیں سکے گا؟ بولو، آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا؟ اور وہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بڑے عالم سے کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے۔ تو ایک نقدرہ کے معنی قابو پانے کے ہیں، پکڑنے کے ہیں، لیکن عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کے معنی تنگی کے ہیں۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی کہ جو عظمت مصطفیٰ کو اپنے قلب و نظر میں جذب کر کے ترجمہ کرتے تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اور مچھلی والے نبی جب قوم سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ پکڑ نہیں سکے گا اللہ۔ تو قرآن کو سے ہدایت پانے کے لیے صاحب قرآن کی عظمت کا دل پر نقش ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الرحمن کی کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ الرحمن کی آیت مولانا شیخ علی تھانوی جو دیوبند کے بڑے علماء میں سے، مولانا محمود الحسن دیوبندی، دیگر سارے علماء، انہیں ترجمہ یہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ کسی نے کیا نہیں نکل پاؤ گے مگر زور سے، اور زور تو ہے نہیں۔ تو آج
آج انسان کے پاس زور آ گیا نا کہ راکٹ داغا اور زمین کے محور سے نکلا نہیں نکلا. جب چاند پر گیا ہے تو زمین کی گریوٹی سرکل سے نکلا یا نہیں؟ جب واپس آیا تو زمین کی گریوٹی سرکل میں داخل ہوا یا نہیں؟ چاند کی گریوٹی سرکل میں داخل ہوا یا نہیں؟ تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ نہیں نکل پاؤ گے زمین کی حد سے، نکل گئے. تمہارا قرآن تو سچا ثابت نہیں ہوا. تو وہ جن کے دل پر عظمت مصطفیٰ نقش تھی، جو کہتے تھے کہ میرے دل کو کوئی چیر کر دیکھے تو ایک حصے پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد لکھا ہوگا. تو امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکلنا چاہو تو نکل کر دیکھ لو. تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ہے. آج سے 1000 سال بعد بھی انسان نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے، تو رب نے فرمایا کہ تم زمین کی حدوں سے نکلو، چاند کی حدوں سے نکلو، سیاروں کی حدوں سے نکلو، مگر میری بادشاہت کی حد سے تو نہیں نکل پاؤ گے. جہاں پہنچو گے اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہت. تو اب یہ سلطان کے معنی زور کے بھی ہیں، سلطان کے معنی طاقت کے بھی ہیں، اور سلطان کے معنی سلطنت کے بھی ہیں. تو جن کے دل میں عظمت مصطفیٰ تھی ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ ترجمہ کریں کہ جس میں قرآن ہر دور میں سچا نظر آئے. قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کو مشکلات القرآن میں شمار کیا جاتا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے. اور وہ آیت یہ ہے کہ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَ نَصْرُنَا. یاس کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ. when the prophets messenger disappointed، مایوس ہو گئے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ان کے سارے علماء نے کہ جب رسول نا امید ہو گئے، جب رسول نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. رسول نے تو کہا تھا نا کہ اللہ کی مدد آئے گی. تو آج ادنا سے ادنا مومن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اور یہ صاحبان علم کہتے ہیں کہ رسول نا امید ہو گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. کوئی ادنا 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 بندہ بھی اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولا. کسی نے کہا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کے فہم نے غلطی کی. میرا فہم غلطی کر سکتا ہے، آپ کا فہم غلطی کر سکتا ہے، اربوں انسانوں کا فہم غلطی کر سکتا ہے، نبی کا فہم غلطی نہیں کر سکتا، وہ تو معصوم ہے. تو جن کے دل پر عظمت مصطفیٰ نقش تھی انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ جب رسول ظاہری اسباب سے یا قوم سے نا امید ہو گئے، یہ نہیں کہ اللہ سے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے نہیں گمان کیا، قوم نے گمان کیا کہ ہم کو جو نصرت کی بشارت سنائی گئی تھی وہ جھوٹ بولا گیا تھا. نبی نے
رسول نے گمان نہیں کیا۔ رسول ایسا گمان کب کر سکتے ہیں؟ ان رسول کی تو عقل بھی معصوم ہوتی ہے، رسول کی تو فکر بھی معصوم ہوتی ہے، رسول کی تو زبان بھی معصوم ہوتی ہے۔ فرماتا ہے کہ جاء نصرنا، اس لیے قرآن سے اسے ہدایت ملتی ہے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہو، اور اسی لیے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے نقوش تلاش کرتا ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی، لاہور میں آپ لوگ جانتی ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور، وہ پری پارٹیشن کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک مولانا صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے، اور ایک بڑا سا ٹرنک اس زمانے میں ہوتے تھے لوہے کے، وہ انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ کہنے کہ میں نے پوچھا کہ اس ٹرنک میں کیا ہے؟ ان کی کتابیں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے آپ ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں علم نبوت پر مناظرہ کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تو کتابیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ مولانا ان کے علماء میں سے مولانا منظور احمد نعمانی تھے، مناظر تھے۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب کل جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو اور وہ آپ سے پوچھیں کہ تمہیں علم دیا گیا تھا تو تم نے علم کو اس لیے استعمال کیا تاکہ قرآن و حدیث میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ آیتیں اور حدیثیں نکالیں کہ حضور کے علم کی نفی کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ مائنڈ سیٹ اور اپروچ کہ وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں سے یہ کلو مل جائے کہ نبی کے علم کی نفی کہاں ہوتی ہے۔ اور جن علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی، وہ قرآن کو اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا کی عظمت کہاں سے ملتی ہے۔ اسی لیے کہ کہا گیا کہ قبر میں سوال ہوگا کہ من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور ایک سوال پاسٹ ٹینس، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی یہ جواب دے گا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہوتا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، کوئی یہ کہے گا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بیوی کے ساتھ تعلق کے خیال سے بدتر ہے، اور کوئی یہ کہے گا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جب تک نبی کا تصور دل میں نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، تو احضرہ فی قلبک، تصور رسول کو اپنے دل میں حاضر کرو، اور یہ ذہن میں لاؤ کہ آقا سامنے ہیں، اور پھر کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔
تو تب قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ایمان کی سلامتی ملتی ہے، ایمان کی شان ملتی ہے، اور یہ تب ہے کہ جب ہم قرآن کو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھیں، ورنہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اسی لیے آج کیا ہو رہا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی، زمان بھر میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ کہ آج جو انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اسلام کے نام پر کاٹ رہے ہیں نا، لوگوں پر خودکش حملے کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، تو کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی، زمان بھر میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ تو چراغ مصطفی بھی غلامان مصطفی کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، اور انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور انہی کی ذات سے ہمیں محبت کا، قربت کا، عقیدت کا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور ان مجالس کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم، تو کچھ ہمیں تعلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس سے ہم غافل ہیں، اس کا بھی اہتمام کرو۔ یہ حضرت علامہ وقار الملت والدین، حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین رحمہ اللہ تعالی کہ یہ صاحبزادے کا مکان ہے، وہ ہمارے جلیل القدر اکابر علماء میں سے تھے، جن کے علم پر اہل سنت کو ناز تھا، اور جنہوں نے دین کی دعوت و تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا، جو علم کا وقار تھے، اہل سنت کا وقار تھے، اور دین کا وقار تھے۔ ہماری تو دعا ہے کہ ان کی نسلوں میں یہ امانت جاری و ساری رہے، اور دین پر استقامت بھی رہے، دین پر قائم رہیں، اور ہمارے یہ اکابر ہمارے محسنین میں سے تھے کہ جن کی سے تعلق کی بنا پر آج ہم کم از کم اس پر ناز کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے عقائد سلامت ہیں، ہمارے قلوب میں شمع مصطفیٰ روشن ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ٹمٹما جاتی ہے، لیکن جب تک یہ شمع کسی بھی درجے میں روشن ہے تو یہ کسی بھی وقت شعلہ جوالا بن سکتی ہے، اور یہ شمع فروزہ رہنی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا، عاقبت اور آخرت کی فلاح ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔